نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے سیاسی امور میں مشاورت کے لیے رکھے گئے ان کے مسلم لیگ نون کے لیڈر رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیرو نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر وہ ہیرو نہیں ہیں ثناء اللہ صاحب تو یقیناً ایٹمی سارے راز آپ کے پاس ہیں، پھر واقف آپ ہیں، یقیناً آپ ہی نے بنایا ہوگا، اور ممکن ہے آپ کے کسی اور نے بھی بنایا ہو، ممکن ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، ایٹمی ہمارا ملک پاکستان دنیا بھر میں 60 کے قریب مسلمان ممالک، ان میں واحد ایٹمی طاقت ہے۔ کیوں بنایا گیا ایٹمی ملک؟ کس نے بنایا یہ ایٹمی طاقت؟ کس نے کیا کردار ادا کیا، اور کب تک کردار ادا کیا، کب مکمل ہوا، اور تجربات کب ہوئے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، عمل میں کیوں لایا گیا، کیوں اس طرف کا ڈکمنٹ اٹھایا گیا؟ جب 1971 میں بھارت کا مکروہ کردار اور بین الاقوامی طاقتیں مل کر پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی، بنگلہ دیش کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس وقت ضرورت محسوس کی گئی کہ پاکستان کے لیے اس طرح کی پاور ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اور یہ ایٹمی ملک ہونا چاہیے۔ یہ 1971 میں محسوس کیا گیا۔ یقیناً پاکستان دو لخت ہوا، دو ٹکڑے ہوا، جو کہ بہت بڑا نقصان تھا، مسلم امہ کا نقصان تھا، عالم اسلام کا نقصان تھا، اور ہر کلمہ گوہ کا نقصان تھا۔ پوری دنیا متاثر ہوئی، سے پوری دنیا کے دل رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے، کہ جس کے لیے مدینہ منورہ میں بھی رو رو کر دعائیں کی جاتی ہوں، جس کے لیے بیت اللہ میں دھاڑے مار مار کر دعائیں کی جاتی ہوں، جس کے لیے مسلم ممالک کی پوری دنیا کی مسلم مانو کے دل دھڑکتے ہوں، وہ دو لخت ہو جائے، دو ٹکڑے ہو جائے اور تقسیم ہو جائے، تو اور دشمن کے ہاتھوں، تو کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ اس صدمے کے بعد چونکہ شیخ مجیب صاحب ادھر وزیر اعظم بن گئے تھے، بنگلہ دیش بن گیا، ادھر ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، یہ وزیر اعظم بن گئے، تو دو لخت ہو گئے۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے محسوس کی، اور یقیناً ہماری اس میں قیادت، جو فوجی قیادت ہے، وہ بھی شامل ہوگی، یقیناً اس میں کوئی۔ تو 1972 میں یہ کب ابتدا ہوئی، کب کانفرنس بلائی گئی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1972 میں ملتان میں کانفرنس بلائی اور سائنسدانوں کو اکٹھا کیا۔ سائنسدانوں نے جو بنیادی کردار کیا، اس میں کون کون سے تھے؟ دیکھو، اس میں ابتدائی طور پر قادیانی سائنسدان، جو واحد نوبل انعام یافتہ ہے پاکستان کی طرف سے، اگرچہ پاکستان سے نکل گیا، وہ دشمن ہو گیا پاکستان کا، نقصان دے گیا پاکستان کو، اور وہ اس میں ابتدائی طور پر اس کا نام بھی ہے، اگرچہ چونکہ قادیانی ہے، قادیان ہمارے دشمن ہیں، ہمارے وطن کے دشمن ہیں، ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور نبوت کا دعویٰ وغیرہ وغیرہ، ایک الگ کہانی ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر وہ بھی تھا، وہ جو 1972 میں ملتان میں کانفرنس بلائی گئی سائنسدانوں کی، اس میں یہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی تھا۔ ابتدائی طور پر وہ مشاورت بھی شامل نے، تھوڑا سا کام بھی کیا۔ اس کے بعد یہ الگ ہوا، تو ڈاکٹر منیر احمد، جو اس وقت وہ تھے ایٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ تھے، وہ تھے ڈاکٹر منیر احمد خان تھے۔ یہ 72 میں شروع ہوا اور 74 تک یہ چلتا رہا سلسلہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے پاکستانی حکومت اور کچھ اور شخصیات جو زیر زمین رہتی ہیں، یا خفیہ طاقتیں پاکستان کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے خفیہ لوگ، جو کاروباری لوگ، ان میں سے کسی نے کردار ادا کیا۔ ہالینڈ میں تھے ہمارے انتہائی ذہین ترین اور انتہائی کامیاب سائنسدان ڈاکٹر ایکیو خان، عبدالقدیر خان، ان کو لایا گیا 1975 میں۔ تو 1975 میں آ کر انہوں نے کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی، اور فزکس میں مزید کام کر دیا، یورینیم افسردگی کا پر کام کر دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فنڈنگ کس نے کی؟ دیکھو، بنیادی طور پر حکومت پاکستان نے سارے بجٹ کٹوتی کی، جو ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی، اخراجات میں کٹوتی کی، ہر طرح کی۔ اس لیے ملتان کانفرنس 1972 میں ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا، بنیادی کردار ہے اس میں بھٹو صاحب کا،
اور انہوں نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے ہم، ایٹمی طاقت بنیں گے، ہم ایٹم بم بنائیں گے. یہ جس کو غیر مسلم لوگ، جس کو ہندو مودی اسلامی بم کہتے ہیں، مسلم بم کہتا ہے، تو ہوا کھڑا کر دیا اللہ نے پاکستان کو. ایک اب بھی کیا ہوا ہے، یہ وہی محنت ہے پاکستان کی، یہ وہی سائنسدانوں کی محنت ہے، وہی کردار کام آیا ہے کہ گھنٹوں کئی دنوں کی محنت پر پانی پھیر دیا. کئی سال محنت کی مودی نے، بدترین دشمن ہمارا، کئی سال ان کے سائنسدانوں محنت کی، اور کتنے دن حملے کرتے، ملتان پہ حملہ، بہاولپور میں حملہ، کشمیر میں حملہ، بالا کوٹ میں حملہ، کتنے حملے کرنے کے بعد سیکنڈوں نہ کہہ سکوں، منٹوں اور گھنٹوں میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. اس میں فیصلہ کن کردار کی وہی طاقت ہے. 1972 کی ابتدا ہے، وہ 1975 کا کردار ہے. ہالینڈ سے آیا ہوا ایک خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کہیں سورج یہ سورج نہیں ہے، آپ کہیں یہ دن نہیں ہے، یا یہ رات نہیں ہے، یہ سایہ نہیں ہے حقیقت، تو کیا پاکستان کو ہم تسلیم کر لے گی؟ آپ کہیں رانا صاحب پاکستان میں نے بنایا ہے، کیا آپ تسلیم کر لے گی عوام؟ کیا یہ 1700 کی عوام ہے، 1600 کی عوام ہے، 1500 کی عوام ہے، 1000 سال پہلے کی عوام ہے؟ وہ بھائی میڈیا کا دور ہے، جدید دور ہے، بچہ سمجھتے ہیں. آپ کہیں پاکستان میں نے بنایا تھا، عوام اور بچے، نوجوان، بڑے بوڑھے سب تسلیم کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. آپ کہیں میں نے ایٹم بم بنایا تھا، کیا تسلیم کر لے گی عوام پاکستان کی؟ نہیں. آپ کہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی کردار نہیں، کیا تسلیم کر لیں گے؟ نہیں. تو کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی؟ بھائی تسلیم کرو. لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ہے، اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بنیادی محنت ہے. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے ڈاکٹر سمر مبارک کو یوں لانچ کیا گیا، اس کا متبادل بنایا گیا، اگرچہ عوام نے مسترد کر دیا، اللہ نے اسے اللہ کی طرف سے بھی ڈیگریڈ ہو گیا. ورنہ ڈاکٹر سمر مبارک کو ٹکر ملایا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، کہ یہ ہے سمر مبارک، یہ ہے محنت، یہ ہے ایٹم بم، یہ ہے ایٹامک انرجی سبرا، یہ ہے کوہٹا صبری کام، یہ ہے کردار اس کا. لیکن کیا تسلیم کیا ہم نے؟ نہیں کیا، آج بھی نہیں کریں گے. میری جان، آپ اختلاف کر سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے، لیکن کیا حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ سورج کو آپ کہیں سورج نہیں ہے، یہ چراغ ہے، مان لیے گا کوئی؟ یا سورج چراغ بن جائے گا؟ دن کو کہیں رات ہے، رات بن جائے گی دن؟ نہیں. ثناء اللہ صاحب، آپ نے قبر میں جواب دینے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گا، ہر لفظ جو آپ اور میں بولتے ہیں ہمیں قبر میں جواب دینا ہے، حشر میں جواب دینا ہے. یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. تو اپنے محسن کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کہہ رہا ہے. کیا محسن کا احسان یہی ہے؟ محسن کی جزا یہی ہے؟ احسان کرنے والے کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں؟ صدر پاکستان بنایا انڈیا نے، مودی بدترین دشمن ہے، وہ بھی تسلیم کرتا ہے، سرخم تسلیم کرتا ہے، سر جھکا دیتا ہے ڈاکٹر ابوالکلام آزاد کے آگے. کیوں؟ محنت کی اس نے، ایٹم بم دیا اس نے، انڈیا کو پاور بنایا. تو ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے. بھائی نہ تسلیم کرے، بین الاقوامی دباؤ ہے، بین الاقوامی پریشر ہے، بین الاقوامی طاقتیں وہ ہیں، لیکن اس کو انکار تو نہ کرے کہ سورج نہیں ہے، یہ دن نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ اچھائی نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو نہ کریں. تو میری جان، یہ تھے وہ کردار. اور اس کے بعد فنڈے حکومت مستقل کرتی رہی. ذوالفقار علی بھٹو نے سب کچھ لگا دیا، اور اس کے بعد جب وہ پھانسی پر لگا دیے تو اس میں کوئی شک نہیں، ضیاء الحق مرحوم نے بھی سب کچھ لگا دیا، اس نے روکا نہیں فنڈ کو، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں. اس کے بعد یہ جو ڈاکٹر اسحاق خان صدر پاکستان تھا، اس نے بھی جاری و ساری رکھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں. جو ہمارے فوجی پاور تھی، طاقت تھی، فوجی قیادت تھی، ان کا مین کردار رہا ہے ان کے ساتھ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر فوجی قیادت نہ چاہتی تو شاید یہ نامکمل ہو سکتا تھا، نہیں بن سکتا تھا. ضیاء الحق چاہتے تو یہ بند ہو سکتا تھا، ضیاء الحق چاہتے تو یہ رک سکتا تھا، فنڈ روک سکتا تھا، لیکن اس نے بھی جاری رکھا. اسحاق خان کا بھی کردار ہے، اور بھی کردار ہیں. ویسے سننے میں بھی تو یہ بھی ہے، لیبیا نے فنڈ دیا ہے ہمیں، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سعودیہ نے فنڈ دیا ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض مسلم ممالک خیر خواہ ہمارے مسلمانوں کے بادشاہ بڑے بڑے فنڈ انہوں نے دیے ہیں. بھاری فنڈ چاہیے تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ نے انتظام کر دیا. بنیادی کردار حکومت پاکستان کا ہے، بنیادی کردار اس میں فوجی قیادت کا بھی ہے، بنیادی کردار اس میں سائنسدانوں کا بھی ہے.
تھوڑا سا کچھ فیصد ابتدائی طور عبدالسلام سائڈ پر ہو گئے، ڈاکٹر منیر احمد خان اس نے 1974 تک پہنچایا. پھر مین کردار یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک فیکٹری میں خرابی ہوئی ٹیکسٹائل میں، تو کبھی اس کو بلائیں مستری کو، کبھی اس کو بلائیں، کبھی اس کو بلائیں، کبھی اس کو بلائیں، کبھی ادھر بلائیں، کبھی ادھر بلائیں، کبھی ادھر بلائیں. مشین ٹھیک ہو پھر خراب ہو، مشین چلے پھر رک جائے، مشین بننا شروع کر دے اور پھر ریورس ہو جائے مشین وغیرہ، اس طرح چلتی. آخر کار ایک ایسے بنائے گئے انجینئر کو، وہ آیا، اس نے پورا جائزہ لیا، ایک جگہ پر جا کر اس نے ایک ہتھوڑے سے ضرب لگائی، مشین ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے اور چلنا شروع ہو گئی. اس کے اندر جو خرابی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس نے تو کہا کہ جناب مجھے 100 روپے دے دو. اس نے کہا بھائی آپ نے تو ٹک کیا ہے. اس نے کہا یہ جو ہتھوڑا لگا ہے نا، یہ ہتھوڑا لگانا یہ ہے 1 روپے کا، 99 روپے اس کا ہے کہ ہتھوڑا لگانا کہاں ہے. تب یہ مشین ٹھیک ہوئی ہے. ٹک ٹک تو چلتی رہی 74 تک، چونکہ 1971 میں ہمیں زخم ملا بنگلہ دیش کا. 72 میں ملتان میں کانفرنس میں بھٹو نے اعلان کیا گھاس کھا لیں گے. بنیادی طور پر منیر احمد خان صاحب تھے سائنسدان، عبدالسلام صاحب الگ ہو گئے، چونکہ قادیانی تھے، ملک دشمن تھے، وطن دشمن تھے، اسلام دشمن تھے، وہ الگ ہو گئے. تو پھر جو تھوڑا پھینکا، جو بنیادی کردار کیا، جو آخر تک پہنچائے 1984 تک، ضیاء الحق دور تک، وہ کس کا تھا؟ وہ تھا AQ خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور پھر چونکہ بھارت 2 دفعہ دھماکے کر چکا ہے، 70 کے عشرے میں بھی کر چکا تھا، 76 میں، اور پھر 98 میں بھی اس نے کیے تھے، دھماکے کر چکا، 2 دفعہ دھماکے کر چکا. بین الاقوامی طاقتیں خاموش ہے، تماشے بنی، کچھ بھی کہتی. اب پاکستان کے لیے لازم تھا دھماکے کرنا. تو دھماکے ہوئے 1998 میں، اس میں بنیادی کردار مسلم لیگ کا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا ہے. انہوں نے چاغی کے مقام پر دھماکے کر کے فیصلہ کن کردار ادا کر کے پوری امت کو، مسلمانوں کو بتا دیا، پوری دنیا کو بتا دیا ہم ایک ایٹمی پاور ہیں اور ایٹمی طاقت ہے، ہم نے تجربات کر لیے. تو یہ تھی کہانی، اور یہ ہے تاریخ جس کو آپ منسخ نہیں کر سکتے، جس کو آپ جھٹلا نہیں کر سکتے، جس کو آپ بھلا نہیں سکتے، جس کی جگہ پہ آپ کچھ کر کے مٹا نہیں سکتے. بچوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں، نوجوان نسل میں، پاکستانی عوام کو، اس پبلک کو آپ وہ نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ غلط گمراہ کر کے، نعوذ باللہ بیوقوف بنا کے آپ یہ کہیں کہ آپ نے بنایا ہے، تو یہ تسلیم نہیں کریں گے عوام. اب یہ باشعور عوام ہے، پاکستان کی عوام ہے، یہ کلمہ پڑھنے والی عوام ہے، یہ اب سمجھدار ہے، یہ سمجھتی ہے ہر چیز کو. انہیں پتہ ہے یہ دن ہے، یہ رات ہے، انہیں پتہ ہے یہ سورج اور چاند ہے، انہیں پتہ ہے یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون کیا کرتا رہا ہے، کس کا کردار ہے، سب کچھ پتہ ہے. اور اللہ کی طرف سے بھی یہ طے تھا. اللہ نے کیوں محبت ڈال دی ڈاکٹر قدیر خان کی؟ دیکھیں غلطیاں بھٹو صاحب سے بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے محبت عوام میں ڈلی، آپ بھی اس کا نام زندہ ہے. تو غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. غلطیاں ثناء اللہ صاحب آپ سے نہیں ہوئی، آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. کیا آپ نے ہمیشہ بیت اللہ میں زندگی گزاری ہے، یا مسجد نبوی میں عبادت کرتے رہیں، یا وہیں حرم میں آپ نے وہ اعتکاف کرتے کرتے زندگی گزار دی؟ نہیں ثناء اللہ صاحب، آپ نے بھی غلطیاں کی ہیں، اور غلطی کا خطا کا پتلا آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم سارے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، سارے انسان گناہ گار، اس میں سارے شامل ہیں، سائنسدان بھی شامل ہیں، حکمران بھی شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں، اور میں شارث کی عادتیں اوپر نیچے، بڑے چھوٹے مرد اور سارے شامل ہیں. آگے حضور نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو. تو آئیے غلطی کو تسلیم کریں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. نہیں تو اللہ ڈھیل دیتا ہے. جو احسان فراموشی کرتا ہے، دیکھیں جو شکر کرتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس کو سزا دیتا ہے، عبرتناک انجام عطا کرتا ہے. تو آئیے شکر ادا کریں. ہاں مجبوریاں ہیں، بین الاقوامی دباؤ ہے، پریشر ہے، پابندیاں ہیں، تو آپ نام نہ لیں، یہ آپ کو اختیار ہے. آپ پہ اختلاف کریں، یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن انکار کرنا کہ ہیرو نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، یہ غلطی آپ نہ کریں. یہ نہ اللہ کرنے دیں گے آپ کو، نہ عوام کرنے دیں گے آپ کو، نہ تاریخ دان آپ کو. تاریخ دان اگر اس طرح کریں گے تو ردی کی ٹوکری میں پھینکے گی آپ کو، اور اسے سرخیل اور امام بنا دے گی، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. آپ چاہے مٹانا بھی چاہیں تو شاید نہ مٹا سکیں، چونکہ اللہ نے یہی فیصلہ کر لیا ہے. اللہ نے انہیں کو استعمال فرمایا، اور اللہ ہی اس کا تذکرہ بلند کریں گے. اللہ مجھے آپ کو، ہمارے پورے پاکستانی عوام کو فیصلہ کن
طور پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد، زندہ باد، پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھے، اور اس کو اللہ ایسی پاور طاقت بنا دے کہ دنیا میں کوئی اور ٹکر کبھی نہ ہو۔ اللہ اس کو ایسا ہمیشہ محفوظ رکھے اور وہ رکھے، دشمنوں سے، حاسدین سے، برے لوگوں سے، شریر لوگوں سے، ہر قسم کے شر سے اللہ اس کو پاک صاف رکھے۔